وہ لوگ جو خود بھی پریشان رہتے ہیں اور جو لوگوں کو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں، جن سے مل کر آپ جو ہے آپ کی چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے بس دنیا ختم، میں ختم۔ ناظرین، آپ کا کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جب آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں اور وہ آپ کو اور زیادہ پریشان کر دیں اور آپ کی پریشانی میں اضافہ کر دیں؟ یا آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے یا آپ کے ارد گرد آپ کے دوستوں میں، آپ کے خاندان میں، عزیز و اقارب میں ایسا کوئی شخص ہے کہ آپ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو اور جب آپ اس سے بات کریں تو آپ کی پریشانی ہلکی ہو جائے یا پریشانی کے اثرات ختم ہو جائیں؟ کیا ایسے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں؟ اگر تو ہیں تو ان کی قدر کرنا سیکھیں، اگر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ دیکھیں، جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو اس کو حوصلہ دینا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ کا استعمال کریں جس سے اس کی پریشانی دور ہو، یا پریشانی کے جو اثرات قائم ہو چکے ہیں یا جس کیفیت میں وہ ہے وہ کیفیت اس کی دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ حوصلہ دینا سیکھیں، حوصلہ دینا، پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو خود بھی پریشان رہتے ہیں اور جو لوگوں کو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں، جن سے مل کر آپ جو ہے وہ آپ کی چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے بس دنیا ختم، میں ختم، اور تکلیفیں، مصیبتیں، اور آپ جیسی ان کے پاس سے اٹھیں گے تو ایک پریشان، مرجھائے ہوئے شخص، ہارے ہوئے شخص کی طرح۔ اور ایک شخص وہ ہوگا ناظرین جس کے پاس آپ بیٹھے ہیں، جس سے بات کریں، جس سے فون کریں، جس سے ملاقات کریں، تو آپ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہوں، تو اس سے گفتگو کرنے کے بعد آپ کی پریشانی، آپ کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر زندگی کی امنگیں جاگ اٹھتی ہیں، آپ ایک جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ وہاں سے اٹھتے ہیں یا اس سے بات ختم کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ ایک عمومی رویہ ہے اور اس رویے کو ہمیں بدلنا ہے۔ آپ اور میں اپنا موازنہ کریں، ہم کن لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یا پریشان لوگ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں یا ان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں یا ان کو حوصلہ ملتا ہے؟ تو آپ بتائیں آپ کن میں سے ہیں۔ اور میری ذات تو آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں، اور میرے گھر والوں کو، دوست احباب سب کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر آفت میں جو کچھ بھی ہو جائے اس کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں سے آپ خیر کو تلاش کریں، اس میں سے آپ اچھائی کو تلاش کریں، اچھے پہلو کو نکالیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں ہر معاملات کے اندر۔ یہ بات میں اسپیشلی ابھی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب، جو اب ایک تو حلقہ بہت بڑا ہے، وہ ان چھٹیوں میں انہوں نے ٹکٹیں کرائی ہوئی تھی کہ جی انہوں نے پاکستان جانا تھا یا اپنے اپنے ملکوں میں جانا تھا، ہالیڈیز ہیں، کہا کہ پینڈیمک چل رہا ہے، چلو جی جاتے ہیں، اور ٹکٹ بھی سستے تھے اور بڑے خوش۔ اچھا، اب میں آپ کو دو قسم کے لوگ بتاتا ہوں۔ ایک تو وہ کہ جنہوں نے ٹکٹیں کرائی ہوئی، سب کچھ کرایا ہوا، اور جب کرونا ٹیسٹ کروایا تو کرونا ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ کسی ایک کو یا سب کو ہی کرونا آ گیا، کرونا پازیٹیو آ گیا، جس کی وجہ سے ان کا وہ پورا کینسلیشن، سب ڈیلے، سب ختم، کہ بھائی ٹریول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو طبقہ وہ تھا، دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جی ابھی جانا تھا اور فلائٹیں آگے پیچھے ہو گئیں، کینسل ہو گئیں، پوری دنیا کی ہو گئیں، پاکستان نے بھی بینڈ کر دیا کہ بھئی یو کے سے کوئی فلائٹ نہیں آئے گی۔ پریشان اور اداس، یار یہ کیا ہو گیا، میں نے تو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، پریشان کہ یہ کیا۔ تو لہذا اب میں تو، آپ حضرات بھی ان میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، ان سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ ایک شخص کا، ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ والے تو میں اپنے، کیونکہ میرے نزدیک تو سارے اللہ والے ہیں، آپ سب اللہ والے ہیں، کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اندھیرا تھا اور ٹھوکر لگتی ہے، اور ٹھوکر لگ کے جب وہ گرتے ہیں تو ان کا سر پھٹ جاتا ہے، اور وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں تو نماز پڑھنے جا رہا تھا اور میرا ہی سر پھٹ گیا، اور انہوں نے شکوہ کیا کہ یا میرا ہی سر پھٹ گیا، میں تو نماز پڑھنے جا رہا تھا تو میرا سر کیوں پھٹا؟ تو جب زیادہ شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دکھلایا کہ جی
وہ جو سر پھٹا، اس سر پھٹنے کی وجہ سے وہ گھر واپس آ گئے، پٹی باندھی، نماز گھر میں پڑھی، تو راستے میں ان کا دشمن کھڑا تھا اور جو اس ارادے سے تھا کہ ان کو قتل کرنا تھا اس نے، تو لہذا وہ اللہ نے ان کو اس بڑی آزمائش سے بچایا کہ اگر وہ پتھر سے ٹھوکر نہیں لگتی، سر نہیں پھٹتا، تو آگے تو بندہ کھڑا تھا جو گردن کاٹنے کے لیے تیار تھا، تو لہذا گردن کٹواتے، تو اس سے بہتر ہے کہ نا سر پھٹوا لیا، سر کٹوانے سے بہتر۔ تو لہذا اب یہ چھوٹی تکلیف تھی لیکن ایک بڑی تکلیف سے اللہ نے بچایا۔ تو لہذا سم ٹائم ناظرین ہمیں کیونکہ علم نہیں نا، یہ چھوٹے مسائل ہیں، فلائٹیں کینسل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خیر رکھی ہوئی آپ کے لیے، میرے لیے۔ تو لہذا اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، جو ہو رہا ہے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ ہمت دے، صبر دے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یقینی طور پر ان مشکلات کو بھی ختم فرمائے گا اور ان میں سے ہی خیر کے راستے بھی پیدا فرمائے گا۔